اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کہ کب آتا ہے یہ کام کرو کہ یہ ہو جائے، ایسے کرو تو یہ ہو جائے، وہ یہ ایسا ہے کہ یہ ہو جائے. تو مطلب پچھلے جملے سے یہ بات جڑی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا بشیر اور نذیر کہ کیا کرو، استغفار. پچھلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا. غفر یغفر، کہ اگر یہاں پہ یہ چیز کھلی پڑی رہی تو خراب ہو گئی. تو غفر یغفر، میں غفر کس چیز کو کہتے ہیں؟ سر ڈھانپنے والی چیز کو. مغفر اس میں آلہ فاعل کے وزن پہ آئے گا تو غافر، مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا. اس سے بڑا ہو جائے فعول کے وزن پر غفور. اللہ کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ غفور. اس سے بھی اوپر چلا جائے تو فعال، غفار. اللہ تعالی بہت ہی زیادہ بخشش کرنے والا ہے. بخش دینا، مٹا دینا، معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے. غفر یغفر. اچھا، یہ کون سے مادے سے آیا ہے؟ باب استفعال. استغفر یستغفر. استغفار کیا معنی ہے؟ بخشش، مانگنا، طلب کرنا، مانگنا، بخشش طلب کرنا. یستغفر وہ معافی مانگتا ہے، یستغفرانی دو معافی مانگتے ہیں، یستغفرون سب مانگتے ہیں، وہ سب معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ڈائریکٹ ہو جائے، آیت تھوڑی لمبی ہے. تستغفرون تم معافی مانگتے ہو، تم سب واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع تم سب معافی مانگتے ہو، سب بخشش طلب کرتے. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر امر. سب سے پہلے جائے گی علامتیں وزارے تے چلی گئی، پھر کہاں کیا جائے گا؟ چلے گی نون اعرابی چلا گیا. یہ کیا بچ گیا؟ استغفروا. استغفروا الف حمزہ لگائیں گے، حمزہ تو وصل ہے، حمزہ بالکل اس کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن کیونکہ پیچھے نون بول پڑا ہے جی اس لیے اسے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ویسے خود تو بولتا نہیں. تو انستغفروا امر امر. اچھا، فعل امر جب آتا ہے تو یاد رکھیے گا جہاں امر آئے گا جواب امر بھی، جیسے شرط آتی ہے تو جواب شرط بھی آتا ہے. امر آتا ہے یہ کام کرو تو یہ اللہ کی طرف سے آئے گا، نماز پڑھو اللہ تمہیں بخش دے گا. یہ نماز پڑھنے کے بدلے میں جو اللہ نے بخشے جواب امر ہے. ٹھیک ہے جی. تو استغفروا اللہ سے بخشش تم سب ان کے. اب اس کا مفعول ڈھونڈنا ہے، اس پہ ہوگی زبر، حالت نصب میں ہوگا. کیا آ گیا؟ ربکم. اچھا، رب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بخشش مانگو. کس سے بخشش مانگو؟ رب سے. ربن نہیں آیا، ربن نہیں آیا، اور رب بھی نہیں، الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہو گیا. کیوں یہ مضاف بنا ہے تو ایک سوال پیدا ہوا. کیا سوال؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ تمہارا. کم تمہارا رب. تم بخشش مانگو، کم یعنی اپنے رب سے. ترجمہ ایسے کریں گے اپنے رب سے، اپنے رب سے، رب سے.
وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو مانگو. ثم پھر جواب شرط نہ جی نہیں ٹھیک ثم سن پھر ابھی تو حکم آ رہا ہے. حکم تو ثم پھر توبو تابا یتوبو توبتن متابن بھی اس کا ایک مصدر ہے. اس کا لفظی مطلب تو وہی ہے واپس پلٹنا پلٹ آنا. اب اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں. بندے کا اللہ کی طرف پلٹنا اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ توبہ کرنا. یا بندہ اللہ کی طرف جائے گا تو اپنی غلطی مان کر جانا الہ کے صلہ کے ساتھ. توبو الہ تو صلہ کیا ہوگا؟ الہ. اس کو یاد رکھیے گا کیا صلہ ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ الہ. جب اللہ بندے پہ اللہ کا بندے کی طرف پلٹنا یعنی اللہ دوبارہ بندے پہ مہربان ہو گیا تو اللہ اللہ کسی پر مہربان ہو گیا. بالکل توبہ کا مطلب جب اللہ کرے گا نا جب تابہ اللہ آئے گا تو اس کا مطلب توبہ قبول کر دیا اللہ تعالیٰ. وہ جو بندہ اللہ کی طرف گیا تھا نا الہ اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا توبہ قبول. تابہ یتوبو. اب یہاں پہ کیا آیا ہے؟ کیونکہ فعل امر چل رہا ہے تو یتوبو یتوبانی یتوبونا. ٹھیک ہے جی. یتوبونا سے تتوبونا بونون جمع کی علامت کہ تم سب توبہ کرتے ہو. آگے الہ کا صلہ کی طرف پلٹتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. علامت مضارع تے بھی گئی اعرابی نون بھی چلا گیا. اب یہ پہلے تے بول رہی ہے اس لیے پیچھے کوئی حمزہ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بن گیا توبو. تم سب توبہ کرو پلٹو. الہ الیہ الہ کی طرف ہی اس کی طرف. کس کی طرف؟ ہاں یہاں سے واپس یہ جب ہی پلٹے گی تو قریب ترین اس کو کیا ہے؟ رب کی طرف. اپنے رب کی جناب میں توبہ. دو حکم آگے دو امر آگے. انستغفروا ربکم اپنے رب کا کے سامنے اس سے معافی طلب کرو. ثم توبوا الیہ اس کی طرف پلٹ بھی جاؤ. یہ ہم نے توبہ کا مطلب کیا سمجھا جی؟ اللہ توبہ اللہ ہی توبہ توبہ ہی اللہ اللہ ہی توبہ. یہ نہیں ہے. پہلے تو اس کی طرف منہ کرنا پڑے گا الہ. پہلے منہ اس طرف ہے شیطان کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے یا لالچوں کی طرف ہے. تو توبو الیہ کا مطلب ہے کہ پہلے تو منہ پھیر کے اللہ کی طرف ہو پھر چلے جاؤ اللہ کی طرف پھر اللہ کی طرف چل پڑو. توبہ یہ ہے. توبہ کا جو ہم نے مفہوم سمجھا ہوا ہے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ استغفر اللہ یہ نہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اب اس پہلے لفظ سے آپ کو پتہ چلے گا یہ لفظ کیا ہے. لفظ کیا ہے؟ یمتعکم متاع یمتع یعنی کوئی شے جو کچھ مدت ساتھ رہے. متاع یمتع کسی کا کچھ مدت ساتھ رہنا. دراز مدت تھوڑی سی دراز. ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے جیب میں آئی ادھر سے نکل گئی. نہیں تھوڑی دراز مدت کے لیے ساتھ چلی ہے. اب اس میں کیا ہے؟ متاع ان کا کیا معنی ہے؟ ایسا سامان جو اس کے ذریعے استعمال رہے جو زیر استعمال ہو کچھ مدت تک. بلکہ ملکیت ہو سکتی
ملکیت نہ بھی ہو ضروری نہیں، متاع میں ملکیت ضروری نہیں ہے، متاع میں کوئی سامان جو کچھ عرصہ آپ کے ساتھ ہے رہے، دنیا میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، دنیا میں جو آپ کے زیر استعمال متاع، جیسے دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا ہے؟ متاع الدنیا، متاع الحیات الدنیا، متاع مل حیات الدنیا الا متاع اور جو دھوکے کا سامان دنیا کی زندگی۔ اچھا، سامان ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کس باب میں چلا گیا ہے؟ باب تفکیل میں۔ متع یمتع تمتیعا، کسی کو یعنی سامان دینا، سامان مہیا کرنا، دینا، وہی سامان جو کچھ دراز عرصے آپ کے ساتھ ہے وہ کسی کو دے دینا۔ متع یمتع، مدت کا دراز ہونا، سامان کا اس چیز ساتھ ہے اس کا دراز ہو جانا، تو متع یمتع کسی سامان کا کسی کو دینا جو کچھ مدت تک اس کے پاس رہے۔ تو اب یہاں پہ کیا آیا ہے؟ یہاں پہ تھا یمتع، متع اس نے سامان مہیا کیا، واحد فعل ماضی، یمتع فعل مضارع، سامان مہیا کرتا ہے یا کرے گا، دونوں مضارع، آج مضارع، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے، امر، اس امر کے رزلٹ ہے۔ ہاں جی، کہ اگر تم یعنی اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی جانب پلٹ جاؤ، وہ امر تھا، پلٹو، اللہ کی جانب پلٹو، اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ اب یہ جواب امر آ رہا ہے، تو جواب امر کیا ہے؟ امر میں کیا چیز شرط ہوتی ہے کہ وہ مجزوم ہو جاتا ہے، آخری حرف اس کا جو اعراب ہے وہ گر جاتا ہے، تو جواب میں بھی اعراب گر گیا، یمتع تھا، جواب امر ہونے کی وجہ سے اعراب جو پیش تھا یہ گر گیا، یمتع، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، یعنی وہ کون؟ اللہ۔ متع مہیا کا سامان دے گا، مہیا کرے گا، دے گا، کن تو۔ اب فعل کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے تو ہمیشہ فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کم، تم سب کو، یمتعکم، وہ تمہیں سامان زندگی دے گا، کیسا دے گا جی؟ متاعا حسنا، یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی کیوں نہیں ہے؟ توصیفی دونوں صفتیں کسی نہیں، اگر میں کہوں جی کہ مرکب اضافی ہے تو اس کی کوئی نفی بھی تو کرنی چاہیے، کس چیز سے نفی ہوگی؟ نمبر ایک بناوٹ سے ہوگی، نمبر ایک مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی، الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ کبھی منصوب نصب والا نہیں ہوتا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مرکب اضافی تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ متاعا حسنا، حسنا کیا مطلب ہے؟ اچھا، خوبصورت، متاعا سامان، یہ بھی سامان، وہ زندگی کا سامان دے گا، خوبصورت سامان مہیا کرے گا۔ الہ کا ویسے مطلب کیا ہے؟ کی طرف، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی جگہ لکھی ہوئی ہے یا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے تک، کہاں تک؟ اجل، اجل کس چیز کو کہتے ہیں؟ موت کو کہتے ہیں۔ مادہ اس کا الف حمزہ جیم لام، اجلا یعجلو اجلا، کیا مطلب ہے؟ مدت میں بہت ساری چیزیں آئی، ویسے اس میں نا ایک اس کے جو معنی ہے اس پہ تکلیف کے بھی
یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں سفر کرنا، یعنی مبتلا رہنا کسی. یہ مبتلا میں نہیں آئے گا، یہ تو سر اچھا آ جائے گا. کہاں پہ؟ یہاں پہ تو اچھا ہے. نہیں، لفظی معنی نہیں آئے گا. تو اجالا یعجل اجلا کا معنی ہے مدت. اب اس مدت میں آپ زندگی کی مدت بھی لے سکتے ہیں، اس کا آغاز، مدت کا انجام ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ موت. موت کے معنی بھی آ جاتے ہیں. مدت پوری ہو گئی. اجل کا معنی کیا ہے؟ موت. اچھا، ایک ویسے اور لفظ بھی آتا ہے اجلن. اجلن کہتے ہیں وجہ. لأجل ذالک کا قرآن میں آئے گا کہ اس کی وجہ ایسے ہو گئی وغیرہ. اچھا، اجل یعجل تعجیلا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کچھ مدت کی مہلت دے دینا، کچھ مدت دینا. یہاں پہ اجلن آ گیا ہے تو اجلن کا کیا معنی ہے؟ مدت. مدت. ٹھیک ہے. تو اجلن الہ کیا تھا؟ حرف جر تھا. اس نے اجل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اجلن یہ بھی مرکب ہے. اجلن مسمى. اجلن مسمى یہ بھی کیا ہے؟ مرکب توصیفی، کیونکہ مضاف تو نہیں ہو سکتا. دو زیریں آ گئی اس کے نیچے. تو مسمى کیا ہے؟ مسمى کا آپ اگر بتائیں تو جی بڑی خوشی. مسمى کیا ہے؟ اجل مسمى. مسمى کا کیا معنی ہے جی؟ مدت. مسمى کا مطلب مدت تو ہوگی نا. اجل مسمى کا معنی ہے، مسمى کا معنی کیا ہوگا؟ سین میم واو. سما یسمو. سما یسمو کا مطلب ہے علامت، ایسی علامت جو پہچان ہے. پہچان اسی سے ہے سماعن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ سماوات. آسمان. اسی سے ہے اسمن. اسمن کا کیا مطلب ہے؟ نام. جمع کیا ہوگی؟ اسماء. نام. سما یسمو علامت ہونا، پہچان ہونا، نام ہونا. جب یہ جائے گا باب تفعیل میں سما یسمی تسمیت، کسی کو پہچان دینا، نام دینا. کسی کو پہچان دینا، نام دینا، کسی کا نام رکھنا. کوئی یاد ہے؟ نہیں، اس سے کوئی یاد آیا؟ کس چیز؟ نام سے. سما یسمی سے اس کا نام رکھا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. پہلے نہیں، اس سے پہلے ہم نے یہ کسی کا نام نہیں رکھا. ذہن میں آ گیا لفظ؟ سورہ مریم. اب یہاں سے آئے گا مسمى، کڑی زبر. مسمى مفعول، جس کی پہچان حاصل ہو، جس کا نام رکھا ہوا. نام رکھا ہوا مفعول جو ہوگا جس کا نام رکھا ہوا ہے، جس کا نام رکھ دیا گیا، جس کی پہچان حاصل ہو گئی، جس کو پہچان بلکہ دے دی گئی. ٹھیک ہے جی، جس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، جس کی ایک پہچان ہے، جس کا ایک نام ہے. تو ایک مدت جس کی ایک نام ہے، یعنی کہ مقرر کردہ، مقررہ. مسمى ایسی مدت جس کا ایک نام ہے جی فلاں. مثلا کیا اس کی مدت کیا ہے جی؟ کوئی بندہ کہے ہاں جی اس کا شناختی کارڈ آپ کا ہے جی، اس پہ کوئی مدت ہے؟ کچھ ہوتے ہیں نا ایکسپائری ڈیٹ. جی ایکسپائری ڈیٹ 5 سال. کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے جی؟ جون 2030. بات ٹھیک. اب اس کی مدت کا نام پڑ گیا 30 تک. 30 تک چلے گا. 30 تک جائے. اجل مسمى.
اللہ تعالیٰ نے مدت رکھی ہاں جی فلاں آدمی نے کون سے سال تک جینا ہے 2016 پیدا کب ہوا تھا 2070 میں پیدا ہوا 2016 اس کی مدت پکار گئی ہے نام رکھ دیا مدت ختم 2016 میں جا کے اس نے 20 میں مر جانا اس نے 25 میں مرنا ہے اس نے 30 میں مرنا ہے اس نے 40 میں مر جانا فلاں ڈیٹ کو مدت مقرر کر دی گئی جاؤ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی واپس پلٹ جاؤ رب کی طرف اس کا استغفار کرو کیوں ایک مدت مقرر ہے تب تک تمہیں اچھے طریقے سے سامان زندگی اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا یہ اس کا جواب امر ہے اب دوسرا جواب امر کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف اگر پلٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا سامان زندگی مہیا کرے گا دوسری بات کیا جی وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور یؤتی ایک ہے عطا یاتی اس کا مطلب کیا ہے آنا عطا یاتی آنا عطا یاتی اتیان آنا اور یہ باب افعال میں جائے گا آتا یؤتی دینا کیا مطلب ہو گیا جی وہ مطلب تھا آنا یہ مطلب ہے دینا آتا اس نے دیا اور یؤتی وہ دیتا ہے لیکن یہ جواب امر ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نہیں چھوٹی یہ اڑا دی اس نے آخری اس کو مجزوم کرنا تھا تو اس نے کیا مجزوم کیا اس کی چھوٹی یہ اڑا دی تو یہ کیا بچ گیا پیچھے یؤتی وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا نہیں یہ تو فعل اس میں مذکر مؤنث کی بات ختم ہو اس کا مذکر مؤنث پہلے اس پہ یتان پہ یہ تے الف نون پہ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہے کیونکہ جمع مؤنث غائب کی کوئی علامت اس میں نہیں یؤتی وہ عطا کرے گا وہ دے گا اور یؤتی وہ دے گا کل ذی فضل کل وہ دے گا وہ کیا ہے فاعل وہ دے گا وہ فاعل ہے ہوا دینا آتا یؤتی فعل دینا مفعول کیا ہے کل ہر ایک کسی کو ہر ایک کو لیکن کلن نہیں الکل بھی نہیں ہے کلن بھی نہیں تو مضاف بن گیا تو کس ہر ایک کو کس کو سب کو نہیں ہر ایک کون ہر ایک زی زی آیا زی کا مطلب کیا ہوتا ہے زی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی قادری صاحب مفتی جی ہیں والا زی کا مطلب کیا والا یہ زو زا زی یہ تین حالتیں فاعل رفع فاعلی حالت میں رفع مفعولی حالت میں نصب اور جر حالت جر میں زی نصب میں زا اور رفع میں زو ذو النورین دو نوروں فاعلی حالت یسألونک ان آ گیا تو حالت جر ذکر نہیں نصب ہوتا تو زا ٹھیک ہے والا زی ہر ایک کو اب یہ کل کے بعد زی کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے حالت جر میں کل مضاف ہے نا تو مضاف کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا تو وہ مجرور ہوگا کل ذی ہر ایک والا کس چیز والا جی
فضل. اب یہ دو زیریں آ گئی تو یہ پکا مضاف الیہ بن گیا. یہ مضاف الیہ نہیں, یہ مضاف بھی ہے. ذی فضل, فضل والا. کل ذی فضل, ہر ایک فضل والے کو, ہر ایک فضل والے کو دے گا. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ, فضل ہاں جی, فضلہ کیا دے گا, اس کا فضل. دیکھیں دینا, دینا کے کتنے مفعول ہوں گے, دینا عطا کرنا, دو مفعول ہوں گے دینا کے. کیا دینا, سب سے پہلا سوال کیا ہے, کیا دینا. اس نے دیا, کیا دیا, کتنے مفعول ہوئے, دو مفعول. کیا دیے جی, کیا دیا, ہاں جی, فضل دیا. دوسرا سوال کیا, کس کو دیا. دینا کے کتنے مفعول ہیں, جیسے بنانا کے دو مفعول ہیں. اس نے اس کو بنایا, کیا بنایا جی, افسر. کس کو بنایا, کسی کو بنایا جائے, دو مفعول ہو گئے. دینا کے بھی دو مفعول ہیں. کیا دیا, کس کو دیا. فضل دیا, کس کو دیا جی, ہر فضل والے کو فضل دیا. تو یہ دوسرا مفعول آ گیا, آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یہ پہلا مفعول تھا کل ذی فضل, اور یہ دوسرا مفعول ہے کیا دیا, فضلہ. ترجمہ ایسے ہوگا, ہو اس کا فضل. اس کا فضل مطلب جو اس کے حصے کا فضل تھا اللہ کے پاس, اللہ نے اس کو, وہ اللہ دے گا. یؤتی, دے گا, وہ اللہ فضل اس کو عطا. فضل کا کیا معنی ہے, فضل اجرت تو نہیں, کرم. فضل یہ ہے جی کہ کوئی آپ کا حق تو نہیں بنتا, لیکن اللہ مہربان ہو گیا, اللہ نے کہا چلو دو, دے دو. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی. مجرم تو ہوں, مجرم تو ہے لیکن توبہ جو کر دی, توبہ کی, اللہ پھر مہربان ہو, استغفار کی, مغفرت طلب کی, توبہ کی. ہے جی, مجرم کا حق نہیں. مجرم جو ہوتا ہے نا جی, جو ایک ہمارے قانون میں بھی ہے کہ جو رویہ غلط کرتا ہے نا, اس کو جو ایک ڈسکریشنری ریلیف ہوتا ہے, جج اپنی مہربانی سے کسی کو دے دیتا ہے, وہ اس سے محروم ہے. ایسے ہی ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ زندگی گزارتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی جو عام دنیا میں مہربانیاں ہوتی ہیں ان سے محروم ہوتا ہے. اللہ پھر اپنا فضل اس پہ نہیں کرتا. تو جب وہ توبہ کرتا ہے نا, تو اس کا فضل جو رکا ہوا تھا جاری ہو جائے, اللہ جاری کرتا ہے. توبہ کی, واپس پلٹ آیا, تو پھر اللہ دوبارہ مہربان ہو گیا. ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. اور ان اگر کیا نہیں, اب یہ شرط آ, تولوا ولا یلی ولایتن, لایتن, بہت سارے مادے ہیں اس کے. ولین, اس کا گھوم پھر کے مطلب کیا ہے جی, کہ بغیر کسی واسطے کے, وقفے کے, یا کیا اس کو کہتے ہیں, فاصلے کے, باہم متصل ہونا, دو چیزوں کا جڑا ہوا ہونا آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہونا. ولی دوست ہوتا ہے نا, تو دوست کس طریقے کا ہوتا ہے, ساتھ جڑا ہوا ہوتا پھر وہ درد نہیں ہوتا ہے, ہے, ان دونوں کے درمیان کو فاصلہ نہیں ہوتا, جڑے ہوتے. ہاں جی. تو ولا یلی, تو اسی سے پھر بنا ولی, فعیل کے وزن پر. ولی, ولی کی کیا جمع ہے, اولیاء. اولیاء. یہ آیت تو سارے پاکستان کو یاد ہے, اِنَّ اولیاء اللہ خوف یہ ہر مزار علیہم. پر لکھی ہے, اگر کو نہیں لکھی الذین, یہ خود بھنگ پی رہا ہے, چرس پی رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, ڈاکے مار رہا ہے. ہاں جی, اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بھائی کہیں بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ولی ہیں یہ تمہارے کسی کام آئے, لیکن وہ مست بنا ہوا ہے. مولوی صاحب نے, پیر صاحب نے مست کیا ہوا. تو فاعل کے وزن پہ آئے گا تو کیا بنے گا جی, فاعل کے وزن پر. یہ فاعل کے وزن پہ آئے گا تو بن جائے گا والی.
تو قرآن حکیم نے اسے والن لکھا ہے، والن، سرپرست، حمایتی، مددگار۔ یہ والن یا والیون وہ ہے کہ جو کبھی ضرورت پڑ گئی تو مددگار، سرپرست، حمایتی بن گیا۔ سورہ رعد میں آیا جی، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس تباہی کا، بربادی کا ارادہ کر لے پھر اسے پلٹ کوئی نہیں سکتا۔ وما لہم من دونہ من والٍ والٍ، پھر انہیں کوئی مددگار اور کوئی حمایتی ان کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ولی، والن جو ضرورت پڑنے پہ کبھی کوئی حمایتی مددگار بن جائے، ولیٌ فعیل جو جس کے اندر حمایت کرنے کی اور مددگار کرنے کی صفت رکھی گئی، بلٹ ان ہو۔ تو اچھا باب تفعیل سے جائیں گے، واللہ یولی، یہ کس باب سے آیا ہے؟ تولا، ولی بہت بڑی چیز ہوئی سر، بہت بڑی چیز ہوتی ہے ولی، لیکن ولی کسی سٹیٹس کا نام نہیں۔ اللہ تو ولی ہے، ان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن اللہ علیہ ایمان کا ولی، اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان پہ رہنا پڑتا ہے، اور ایمان کسی سٹیٹس کا نام نہیں۔ ہاں جی آپ کا نام کیا ہے؟ مومن فتنہ۔ ایمان ایک چیز ہے، یزید و ینقص، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی حرکت کرو، کوئی ایسی بات ہی کہہ تو ہو سکتا ہے دل سے نکل جائے، تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تولا، یتولا، کیا معنی ہے اس کا جی؟ منہ موڑنا، دو معنی اس کی، تولا یتولا، منہ موڑنا، دوست بنانا۔ تو تولا، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم وہ منہ موڑ گئے، تم، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم سر روگردانی کی نہ مانا، اگر توبہ نہ کی، اگر توبہ نہ کی، اگر نہیں پلٹے، اپنی روش سے نہیں پلٹے، توبہ نہ کی، اگر منہ موڑ گئے، اگر یعنی کہ واپس نہیں آئے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اگر تم تولا سے سرکشی کی، منہ موڑا، تولو، یہ اصل میں تتولو تھا جی، تتولونا تھا، تو ایک تے بھی اس کا تولونا تھا، یتولا، یتولونا، تتولونا، ان اور اگر۔ اب یہ تولا سے اگر جمع کیا جائے تو یہ تو بن جائے گا جمع مذکر غائب۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ منہ موڑ جائیں، فإنی، پس مجھے، اخاف، خطرہ ہے، علیکم، تم پر، تو یہ ہے تم پر، اگر تم منہ موڑو تو تم سب منہ موڑو، منہ موڑ جاؤ، یعنی کہ امر جو ہے اس سے منہ موڑو، استغفروا سے، یعنی کہ استغفار، توبہ نہ کرنا۔ اگر تم توبہ نافرمانی بھی آ سکتی ہے، نہ کرا جی، نافرمانی بھی آ سکتی ہے، نافرمانی بھی آ سکتی، اگر تم نافرمانی کرو، اگر تم نے نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے، تو ڈر ہے جی تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کی۔ بالکل، یعنی اگر تم سب منہ موڑ جاؤ، یعنی موڑو گے، اگر تم سب منہ موڑو گے، فَإِنِّي، فا کیا ہے؟ جواب شرط، انی، منا، حرف تاکید، بے شک، نی، انا نے انا کو کیا کر دیا؟ انا کا مطلب ہے میں، تو نی انا کی وجہ، انا جو ہوتا ہے یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، تو یہ نسب آ گیا، انی، بے شک میں،
ترجمہ میں ہی رہا لیکن شکل یہ بن گئی، بے شک میں اخافو، خاف یخافو، خوف ہے، خاف یخافو ڈرنا، ڈرنا، خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، اخافا یخیفو ڈرانا، اخافا یخیفو ڈرانا، خوفا یخوفو ڈرانا۔ شیطان اپنے ماننے والوں کو ڈراتا رہتا ہے، یعنی کہ جو شیطان کے پجاری ہیں وہ اصل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں جاتے، باقی شیطانوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خوفا یخافو، خوفا وہ ڈرتا ہے، ڈرا، اور یخافو وہ ڈرتا ہے۔ مادہ ہے اس کا خے واو اور فے، خوفن، تو یخافو سے وہ ڈرتا ہے، اور اخافو مجھے، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے۔ علیکم، علا کا مطلب پر، کم تمہارے، تم سب پر، تم سب پر مجھے کس چیز کا خوف ہے جی؟ عذاب، اخافو عذاب، علیکم کو آگے مقدم کیا گیا، تم پر، تم سب پر ہی، یعنی مجھے یہی خوف ہے کہ تم سب پہ ہی آئے گا عذاب، عذاب، عذاب آئے گا، عذاب بن نہیں آیا جی، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف، مضاف بن گیا، اور یومن مضاف الیہ، یومن کبیر یہ مرکب توصیفی بن گیا، یہ مرکب توصیفی سارے کا سارا مضاف الیہ بن گیا کس کا؟ عذاب کا۔ عذاب یومن کبیر، کس چیز کا خطرہ ہے جی؟ مجھے عذاب کا ڈر ہے تم سب پر۔ کس عذاب کا؟ کس کا عذاب؟ یومن، یومن آ گیا تو یہ ترجمہ اس دن کریں گے، یعنی کہ اس دن کا، وہ دن جو کبیرن بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بڑے دن کے عذاب کے بارے میں کا مجھے تم سب پر خوف ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم سب منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ تمہیں اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے گی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ، اب یہ کم کا میم اور متاعن کا ملا کے پڑھنا ہے تو یہ لمبا ہو جائے گا۔ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا، ان پڑھنا ہے کیونکہ ان کے آگے ہا آ گیا، ہا ہلکی ہے۔ متاعًا حسنًا، اب اس کو پھر اظہار ہے نون کا کیونکہ آگے پھر ہلکی الف آ گیا، تو پڑھیں گے متاعًا حسنًا الی، ان اور حسنًا کو لمبا نہیں کرنا، متاعًا حسنًا الی اجل مسمى وَيُؤْتِي، تی لمبا کرنا ہے کہ چھوٹا؟ چھوٹا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔